بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب طبيبنا وطبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنهم ورضوا عنه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما مل کے محبت نار باواز بلند درود و سلام پڑھونا الصلاة والسلام وعلا آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا محبوب رب العالمین وعلا آلک وصحابک یا
خاتم النبیین اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ کی بے حد حمد و ثنا تو بعد آقا دو جہاں سرکار مدینہ رہد قلب و سینہ دیرے دے میرے آقا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر ہدیہ درود و سلام دا نظرانہ پیش کروں دو بعد رب کائنات دی بارگاہ دے اندر دعا گو ہاں اللہ منو حق سچ بیان دی توفیق عطا فرمائے سن کے سنا کی اللہ تعالیٰ مجھ سمیت سانو سب نو عمل کرن دی بھی رب کائنات توفیق عطا فرمائے حاضرین و سامعین ہر بندہ جتنے بھی بندے مسلمان نے انہاں دی ایک ہوئی آرزو معروض ہوں دی ایک ہو بندیاں دی التجا ہوں دی نماز پڑھی جاندی کس مقصد واسے پڑھنے وہاں مقصد ہے ہوں داوے کہ نماز پڑھاں گی اللہ راضی ہو جائے گا بدلے اللہ ہمیں جنت دے گا اسی ماہ رمضان المبارک دا مہینہ انداوے روزے رکھ کے روزے رکھی رہا ہے کم از کم 16 تو 17 گھنٹے دا روزہ ہوندا وے اے پورا دن بھوکا پیاسا رہن دی وجہ کی ہوندی کہ اللہ راضی ہو جائے اللہ راضی ہو جائے گا تو جنت مل جائے گی صبح اٹھ کے تہجد دی نماز ادا کریں دی مقصد کی ہوندا کہ اللہ راضی ہو جائے وہ ٹائم جڑا گرم بستر چھڑ کے آنا اور اس ٹائم نیند دا غلبہ ہونا وہ چھڑ کے آن کے نماز ادا کی جائے وجہ کی ہوتی ہے کہ ایک کوئی وجہ ہوتی ہے کہ ساڑھا اللہ ساڑھے دے راضی ہو جائے رب ساڑھے دے راضی ہو جائے تو جو رب راضی ہو گیا تو سمجھ لو پھر جنت سانو مل جائے گی تے ماں باپ دی خدمت کرنی ہے لوگاں دی خدمت کرنی ہے صدقہ و خیرات کرنے ماں وجہ کی ہوتی ہے صدقہ کر کے اللہ راضی ہو جائے جو اللہ راضی ہو گیا تو جنت مل جائے گی اللہ جنت ادا کر چھڑے گا اسی حج کرنے ماں لکھا روپیہ لا کے حج کر کے آنے ماں مقصد کی ہوندہ ہے ساڑھا رب راضی ہو جائے جو تو رب راضی ہو گیا ساڑھے تے جو تو رب راضی ہو گیا تو سمجھ لو پھر جنت سانو مل جائے گی یہ ہر بندہ کوشش تے کر رہا ہوئے اور ہر بندی دی یہ کوئی کوشش ہے وہ چاہے نمازی روزے دار ہے حاجی زکاة دین والا ہے چاہے وہ شہید ہوئے چاہے وہ صالحین ہوئے جیڑا بندہ بھی ہے ہر بندے دی یہ ہوئی خواہش ہے کہ ساڑھے تے رب راضی ہو جائے تے رب راضی ہو جائے تے سانو اللہ جنت ادا کر چھڑے یہ ہر بندے دی خواہش ہے آج میں اس مرد کلندر دی گال کرنی ہے جن نے جنت دنیا وچ 2 واری خرید چکیا ہے جنت نو ہر بندہ دعا کرتا کہ یا اللہ جنت عطا کر دے پر اس مرد کلندر نے 2 واری دنیا وچ جنت نو خریدیا 2 دفعہ جنت خریدی میں اس مرد کلندر دا نام خلیفہ سوم یعنی کہ تیسرا خلیفہ میرے مصطفیٰ دا جن دا نام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جڑا آپ دا نام محمد عثمان ہے سب تو پہلے کہ آپ دا مسلمان کی میں ہوئے جدو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دارہ اسلام دے اندر آئے مسلمان ہو گئے رسول اللہ دی غلامی دا پٹا اپنے گال دے وچ پا لیا غلامی رسول دا اعلان کر دیتا لوگاں حضرت عثمان غنی سب تو زیادہ یارانہ حضرت ابو بکر نارسی انہوں دا حضرت ابو بکر دے یار سی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ اے عثمان یار دس بچپن تو لاکھیں ہونے اتنے وڈے ہو گئے ہیں اے یارانہ اپنا آج قائم ہے اسی ایک دوسرے دینا محبت کرنے یا پیار کرنے ماں یہ ساڑی الفت ہے ایک دوسرے تو بنا سی بن دیکھا ریا نہیں جانا ساڑے کنوں
اے یارانہ جے بچپن تو لے کے ہون تکر ساڑا پروان چڑھ گیا وے تی اگے بھی میں یارانے نے تینو دعوت دینا وا اگر اس یارانے نو مزید پختہ رکھنا چاہنا وے تے مرن تو بعد بھی یارانہ قائم رہے آخر محمد عربی دی غلامی دا اعلان کر چھاڑا آجا پھر محمد عربی دی غلامی دا اعلان کر دے جدو حضرت عثمان غنی نے ایک گل سنی آپ نے فرمایا اے ابو بکر بس ایک ہوئی گل لے تو ٹھیک ہے پھر میں محمد عربی دا کلمہ پڑھنے واسطے تیار ہوں آپ نے کلمہ پڑھ کے دے رسول اللہ دے سچے غلام بن گئے ہیں چاچے نو پتہ لگ گیا جدو حضرت عثمان غنی نے کہ آپ کلمہ پڑھ چکے ہیں زنجیرہ نہ بن دیتا بڑا ماریا بہت ماریا حتیٰ کہ مار مار کے تھک گیا تھے حضرت عثمان غنی کہہ دینے چاچا چاہیا میرے جسم دے چمڑی بھی تو لا دینا میں ہن رسول اللہ دا دیتا یا ایمان نہیں چڑھا گا رسول اللہ دا اے غلام نہیں اے جڑا ایمان دیتا ہویا ہے ہن اے ایمان نہیں چھوڑنا میری جان جاندی ہے دے چلی جائے پر رسول اللہ دا دیتا ہویا ایمان نہیں ہن میں چھڑ سکتا چاچے نے بھی ویکھیا انہیں پختہ ہو گیا ہے اے ہون اگ دی پٹھی وچ پک پک کے باہر آ گیا ہوئے اور اندے سے مزید اندے سے جنہ بھی ظلم کران گا اے ہون میری گل نہیں منن والا ہے کفر وچ نہیں ہونے والا لہذا انہوں اندے حال دے چھڑ دیتا جائے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہنے آپ دے اللہ رب العالمین نے آپ او مرد کلندر نے کہ جدوں بھی سلام نو دولت دی ضرورت پئی پیسے دی ضرورت پئی ہے آپ نے اپنی ساری دولت اللہ دی راہ وچ قربان کرن دا اعلان کر دیتے ہیں میری سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اندر تشریف فرمانے بے شمار صحابہ بیٹھے ہوئے نے صحابہ دے وچ میری سرکار نے اعلان فرمایا اے میرے صحابہ جنگ واسطے دولت دی ضرورت ہے پیسے دی ضرورت ہے اور اپنا ہاتھ کھڑا کرو اور کون ہے کہ جڑا دولت نو خرچ کرنے واسطے تیار ہوندا وے کوئی بندہ نہیں کھڑا ہویا جو اس وقت اگر کھڑے ہوئے نے تے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے نے آپ کھڑے ہوئے کہنے لگے حضور 100 اونٹ اور اونٹھا نوتے غلے دے لگتے ہوئے دنیا دی دولت دے لگتے ہوئے سونیا میں اللہ دی راہ وچ قربان کرنا واسطے اعلان کرنا ہوا میرے والو قبول فرما لو آج ایک جانور بھی اللہ دی راہ دے دینا ہوئے دے سی 1000 واری سوچ رہے وہاں کدھرے کاٹا نہ پہ جائے کدھرے فرق نہ آ جائے اے مال وچ کبھی نہ آ جائے پر عثمان غنی دے عشق تو میں قربان جاوا جنہیں اللہ دی عزت دی قسم ہے 100 اونٹ اور بمانا گلہ سمیت اللہ دی راہ وچ قربان کرن دا اعلان کر چھڑیا تے متھے تے تریڑی بھی نہیں پائی متھے دے تریڑی تک نہیں پائی انہوں نے پتا سی یہ جس رب نے میں دیندہ پہ آئے 100 دے بدلے اللہ نے کئی ہزاران دے حساب نہ من اونٹ عطا کر چھڑنے نے جدو حضرت عثمان غنی نے اعلان کیتا میری سرکار نے فرمایا پھر دوسری دفعہ اعلان کیتا ہے کوئی تو ہڈے وچوں جیڑا اسلام نو طاقت پہنچان واسطے اپنی دولت نو خرچ کرنا چاہتا بھی کوئی بھی کھڑا نہیں ہویا اس وقت بھی اگر مرد کلندر کھڑا ہویا تو حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے آپ نے پھر اعلان فرمایا حضور 100 اونٹ بامانا میں غلہ سمیت اللہ دی راہ وچ خرچ کرنے واسطے اعلان کرنا ہوا میرے والوں قبول فرما لو کنے اونٹ ہوگا 200 اور 200 اونٹ اور 200 اونٹ دوتے غلہ لدیا ہویا اعلان کر چھڑے آوے پھر میری سرکار نے تیسری دفعہ اعلان فرمایا ہوئے تیسری دفعہ اعلان فرمایا کہ ہے کوئی اپنی دولت دی وجہ دینار اسلام طاقت بن جائے کوئی ہے بندہ کہ جڑا اپنی دولت اللہ دی راہ وچ خرچ کر کے اسلام دین طاقت ملے ہے کوئی تو اڈے بچوں بندہ کوئی بھی کھڑا نہیں ہویا اگر تیسری دفعہ بھی کھڑا ہوئے نا تو حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے نے حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے نے آپ نے اعلان فرمایا حضور میں 100 اونٹ
اور اللہ دی راہ وچ خرچ کرنے واسطے اعلان کرنا حضور 100 اونٹ بامانا گلہ سمیت میں اللہ دی راہ وچ خرچ کرنے واسطے تیار ہوں حضور میں 100 اونٹ اللہ دی راہ دے وچ دین واسطے تیار ہونا ہوں سونیا میرے والوں 300 اونٹ میں اللہ دی راہ دے دین واسطے قربان کرنے واسطے تیار ہوں بامانا سونیا گلہ سمیت گلے دے لدی ہوئے اے اونٹ میں اللہ دی راہ دے قربان کرانگا ہوں جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے 300 اونٹ ادا کیتے اور گلہ سمیت گلے دے لدی ہوئے 300 اونٹ اللہ دی راہ جو قربان کیتے میں قربان جاوا عثمان دی سخاوت ہوں میرے رب العالمین نے ارشاد فرمایا اے میرے پیارے محبوب جی یا رب العالمین کا فرمانا جبریل امین قرآن لا کے آگئے نے آن کی عرض کر دینے سونیا محبوبہ اے عثمان نے نارے رب بھی راضی ہے رب کہندہ کہ عثمان کو رب دے بھی راضی ہو جائے رب بھی راضی ہے اور رب دی عثمان بھی راضی ہو جائے قرآن کے اندر رضی اللہ عنہم والا دوان انہا دے رب بھی راضی ہے اے رب دے راضی ہو گئے او مسلمان بھائیوں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے نے کی ہویا میرے پاک مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اللہ دی طرفوں آواز آئی اے میرے سونیا محبوبہ اپنی انہا غلامانو اعلان فرما دینا اپنی انہا غلامانو داسیونا اللہ رب العالمین دی طرفوں اعلان ہو گیا اللہ دی طرفوں اعلان ہے کہ جندے کولے جنی دولت ہوئے گی جندے کولے جنہ پیسہ ہوئے گا مالو متا ہوئے گا جندے کولے جنی دولت ہوئے گی قیامت آلے دن انہوں نہیں زیادہ حساب دینا پوے گا جندے کول جنی زیادہ دولت ہوئی جندے کول جنہ زیادہ پیسہ ہویا جندے کول دنیا دا مال جنہ زیادہ ہویا قیامت آلے دن انہوں زیادہ حساب دینا پائے گا جدو ایک گل کی دی گئی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے گل سنی آپ نے فرمایا چل دیا رسول اللہ دی بارگاہ وچ آ جاندے نے یا نبی اللہ رب العالمین دی بارگاہ وچ میرے واسطے سفارش کرو عثمان کہندا اج تو بعد مینوں دولت دی ضرورت کوئی نہیں اے دنیا دی دولت میں نہیں لینا چاہتا ہوں دنیا دی دولت یکی میرے کل بڑی میں مزید قیامت دولت اللہ دی بارگاہ وچ میرے کلوں حساب نہیں دیتا جائے گا اس واسے اے دولت میں ہو نہیں لینا چاہتا ہوں جدو اے گل کی تھی میرے پاک رب العالمین دے پیارے محبوب نے رب کنا دی بارگاہ وچ عرض کی تھی یا رب العالمین میرا عثمان گل پیا کہندا وے منو اور دنیا دی دولت دی ضرورت کوئی نہیں پیسے دی ضرورت کوئی نہیں مینو اور نہ دیتا جاوے معلومت آؤں جدو ایک گل کی دی گئی رب العالمین نے فرمایا جبریل یا رب جلیل حکم فرمانا چل دے کر میرے پاک نبی دی بارگاہ میں چلا جاؤں جا کے کیا دینا اے نبی دی بارگاہ میں جا کے نالے سلام آکھی نالے عثمانو بھی سلام آکھی قربان جاوا اونا حسیاں دو جنہاں نو سلام کوئی بادشاہ نہیں کسے وزیر دا نہیں کوئی صدر دا نہیں کوئی ایم پی ایم این اے دا نہیں کوئی لمبردار دے پنڈ دے چودھریاں دا سلام نہیں جنہوں سلام رب دا پیان داوے اس بندے دی کی شان ہوئے گی قربان جاوا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں آپ دی بارگاہ وچ سلام جبریل امین نے سلام عرض کیتا ہوں میرے پاک مٹھے محمد نبی بھی تشریف فرمان الجبریل امین نے آن کی عرض کی تھی یا نبی اللہ دا تھوڑے عثمانو سلام ہوئے اللہ دا تھوڑے عثمانو سلام ہوئے سونے محبوبہ اللہ بیا فرماندہ وے تھوڑے عثمانو سلام ہوئے کیا شان ہونا دی کی عظمت ہوئے گی انہاں دا کی مقام ہوئے گا جنہاں نو سلام میرا رب بیا بھیجدا ہوئے کسے عام بندے دا نہیں کسے وزیر مشیر دا سلام نہیں
انہوں سلام جنوں بادشاہ دا بادشاہ سونا رب پیا بھیج داوے کی عظمت ہوئے گی انہاں دی تو شان کے بیان کر سکنا تے میں کی بیان کر سکنا ہوا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام آیا تے جبریل امین نے عرض کی تھی یا نبی اللہ جے تواڈے عثمان دا جیڑا موقف ہے نا اللہ پیا فرماندا وے اگر مزید دولت نہیں نہ لینا چاہتے تھے انہوں نے کہہ دیو کہ تسی میری راہ وچ خرچ کرنا چھڑ دیو اللہ فرماتا میں تانوں دینا چھڑ دواں گا آئے ہائے اللہ رب العالمین نے فرمایا جبریل امین نے رب العالمین دا پیغام لا کے آئے نے کہنے لگے یا نبی اللہ اپنے اس غلامہ نو داسیو نا اپنے بالخصوص حضرت عثمان غنی نو داسیو اللہ رب العالمین بیا فرماندا وے اے عثمان اے جڑی دولت اللہ نے تینوں عطا کی دی وے اے دولت میری راہ دے وچ دینی چھڑ دے دی اللہ بیا فرماندا میں تینوں دینی چھڑ دواں گا میں تینوں دینی چھڑ دواں گا قربان جاواں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے اے منو اپنے رب کعبہ دی عزت دی قسم اگر اسلام نو ضرورت پئی اسلام نو دولت دی ضرورت پئی تے ہو نہیں سکدا عثمان دی دولت گھر پئی رہے تے اسلام نو دولت دی ضرورت ہوے نا جدوں بھی اسلام نو دولت دی ضرورت پائے گی عثمان دی دولت سب تو پہلے اگے ہوئے گی سب تو پہلیاں صفانے وچ دولت بٹاؤن واسے عثمان اگے ہوئے گا نا اے عثمان دی شان سی اے عثمان دا مقام سی آپ نے دولت دی پرواہ نہیں کی تھی آپ نے دولت نو نہیں منیا انہاں نو کہندے نے جڑے اللہ دی راہ وچ دنیا دے وچ دولت خرچ کر دے نے اللہ انہاں نو غنی بنا چھڑ داوے اللہ انہاں نو غنی دا لقبہ عطا کر داوے تسی دیکھ لو جننے صحابی نے کسے دے نام دے نار غنی نہیں لکھیا ہوندا اگر غنی دا لقب ملیا میرے پاک عثمان غنی نو ملیا وے حضرت عثمان غنی نو ملیا وے ایک غنی دا لقب ملیا وے دوسرا لقب ذوالنورین دا ملیا وے باب آدم علیہ السلام تو لے کے اج تک کسے بندے نو یہ شرف نہیں ملیا کسے بندے دا یہ مقام نہیں کسے بندے دا صحابی دا یہ مقام نہیں کہ ایک بندے دے گھر دے اندر نبی دیاں دو بیٹیاں ہونا اگر مقام دے مستحق ہے نے تو اونا دا نام بھی حضرت عثمان غنی نے آپ دی عظمت شان وغیری آپ دے مقام وغیرہ کسے دا مقام نہیں آپ دے وغیرہ شان آپ جنہ مقام کسے نو اللہ رب العالمین نے کائنات وچ دیتا ہی کوئی نہیں کیونکہ کسے دے گھر اگر ایک بیٹی ہوئے دے بڑی گل نبی دی بیٹی ہونا اور نبی دے صحابی دے گھر وچ ہونا اے کوئی عام جی گل نہیں بڑی معمولی گل نہیں اے بہت بڑی گل ہے پر قربان جاواں عثمان دی شان دو عثمان دے مقام تو میں قربان جاواں جن دے گھر اللہ دے نبی دیاں دو بیٹیاں نے اس وجہ دینار انہوں نے ذوالنورین کیا جاندہ میں کہ دو نوراں والے یعنی کہ نبی دیاں دو بیٹیاں نے اس ذوالنورین آپ نے اس وجہ دینار کیا جاندہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے نے آپ نو اللہ تعالیٰ نے بڑے مقامات نہ نوازے جدوں اسلام نو دولت دی ضرورت پئی ثقافت دی ضرورت پئی پیسے دی ضرورت پئی تلواراں دی ضرورت پئی آپ نے سب تو پہلی سب دے کھڑے ہو کے اپنی دولت نو اللہ دی راہ وچ قربان کرن دا اعلان کیتا حتیٰ کہ جدوں میری سرکار مکہ ہجرت کر کے مدینے آئے نا اس بعد اللہ دے نبی اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ نو طواف کرنے واسے یعنی کہ عمرے واسے اللہ دے نبی تشریف لے کے گئے چند صحابہ ناس نے جا رہے نے حدیبیہ دے موقع دے جا کے آپ نے پڑھاؤ کیتا تے اللہ دے نبی نے ایک بندے نو بھیجیا ادھر کافران پتہ لگ گیا نا کہ نبی طواف واسے آ رہے ہیں انہوں نے پیغام بھیجا کہ تسی مکے نہیں آ سکتے جے مکے آئے جے اسی جنگ کرنے والے تو نہ جنگ کرانگے اس واسطے تو انہوں اجازت نہیں ہے
ایک بندے نو تیار کیتا دوسرے نو کیتا انہوں نے اپنا ہلا حوالہ سنایا پر میرے پاک نبی نے فرمایا ہے عثمان ہن تو ہی جائیں گا تو ہی جائیں گا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جان دا اعلان کر دیتا حضور میں جان واسطے تیار ہوں حضرت عثمان غنی جدو مکہ المکرمہ دی سرزمین تے آئے نا مکہ دی سرزمین دے خانہ کعبہ دیوتا گرد مکہ دے کافر بیٹھے نے چودھری عتبہ عتیبہ ابو جہل جیسے جتنے بھی سرداران نے اتھے بیٹھے ہوئے نے تے حضرت عثمان غنی تشریف لے کے آئے تے سارے لوگاں نے ویکھیا عثمان نو تے کہنے لگے اے عثمان کیویں آیا میں کہنے لگے میں اجازت لین واسطے آئے اللہ تے نبی خانہ کعبہ دا طواف کرن دی اجازت پہ منگ دینے خانہ کعبہ طواف کرنے واسطے اجازت پہ منگ دینے انہاں کافرہ آکھیا عثمان تیرے نبی نو اجازت نہیں اگر تو آئی گیا ہن تے تینوں اجازت ہے تو خانہ کعبہ دا طواف کر لے آپ نے فرمایا اللہ دی عزت دی قسم ہے اس کعبے نی پہچان اس سونے مٹھے محمد نے کرائی ہے ان دے بنا میں کعبے دا کیویں طواف کر لواں گا اپنے مرشد تو بنا میں خانے کعبے دا طواف کیویں کر لواں گا تو پھر اسے گلتے میرے پیر سلطان العارفین سلطان باہو بولے جے تو اڈا ذوق ہوئے دیکھ وری محبت نہ کو سبحان اللہ میرے پیر سلطان العارفین بولے آ فرماند نے دل میرا جے گر چشی میں مرشد ویکھی نر جان لولو دے مڈ لکھ لکھ چشمہ ایک کھولا ایک کجان حضرت باہو تے منو لکھ کروڑا ہجان فرمایا کہ اس مرشد نو بن ویکھیاں میں کیویں طواف کر سکنا میرا طواف تے قبول ہی نہیں ہونا اے او طواف پتھر نو حالانکہ خانہ کعبہ دے پتھر دا بنیا ہوئے نا اے پتھر دا بنیا تے میں اس پتھر دے کے کیویں نالا چوم لواں جدوں منوں سونا مٹھا محمد ہی نظر نہ آوے اے دو مکے دے وچ دو پتھر نے جنہاں دا نام مشہور ہے ایک ہوے جنہاں نوں وادی یعنی جتھے شیطان نوں کنکر مارے جاندے نے تین پتھر کھلوتے ہوئے نے انہاں پتھراں نوں کنکریاں دنیا مار دی ہے حالانکہ او بھی پتھر ہے تے جیڑا خانہ کعبہ دی دیوار وچ فٹ ہے نا او بھی پتھر ہے اے بھی پتھر ہے او بھی پتھر ہے جنس دوواں دی ایک ہی ہے اے بھی پتھر ہے او بھی پتھر ہے جنس والو رد و بدل نہیں ہے پتھر نے پر ایک نو کنکریاں ماریاں جا رہی ہیں اگر کسی دے ہاتھ وچ بوتل آ گئی بوتل مار دی کسی دے ہاتھ وچ کنکری آ گئی پتھر آ گیا پتھر ماردا جُتی آئی جُتی مار چھڈی تے ایک او پتھر ہے کہ جنوں چمن واسطے بندے اپنی جاناں تے بھی گھیڑ جاندے نے بندے اپنی جاناں دے چھڑ دے نے کیوں انہوں چمنا وے وجہ کی وے کہ جنہوں پاک مٹھے محمد نے اپنا گیا وے وہ ساڈا بن گیا کہ جنہوں میرے نبی نے نہیں اپنا بنایا وہ پاویں سکا نبی دا چاچا ہی کیوں نہ ہوئے قیامت تک اندر تے بھی لانتا پہنیا رہنی ہے کیوں کہ انہوں نے نبی نے اپنا نہیں آکھیا تے جنہوں آکھیا ہے وہ چاہے پتھر ہی کیوں نہ ہوئے اسی انہوں میں چمن واسے تیار ہیں اسی تے اندے تے بھی اپنا مر مٹن واسے تیار ہو جانے وہاں کیونکہ انہوں میرے نبی نے اپنا آکھیا ہوئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا ایسا طواف میں نہیں کروں گا کہ جیڑا طواف رسول اللہ دی جدائی وچ یعنی کہ رسول اللہ تو علیحدہ کیتا جائے نہیں میرا پاک نبی میرا انتظار کر رہا 3 دن تے 3 راتاں گزر گئیاں مکے دے اندر کسے کافر نے افواہ اڑائی
سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تک افواہ پہنچی کہ تو آڈے غلام حضرت عثمان غنی نو شہید کر دیتا گیا ہوئے، شہید کر دیتا گیا ہوئے. جدو ایک گل کی تھی اس وقت میرے پاک مٹھا محمد او حدیبیہ دے موقع دے ایک درخت نہ ٹیک لاگے بیٹھے نے. درخت مختلف نے، ایک درخت دا زیارہ کثیر نہ نام بولیا جاندہ جنہوں ککر کہندے ہیں. ککر دے نہ ٹیک لاگے باغ مٹھا محمد بیٹھا ہوئے. اللہ دے نبی نے بیعت دا اعلان کیتا، بیعت دا اعلان کیتا کہ آؤ ذرا میرے ہاتھ تے بیعت کرو. بیعت کنے نام دے کیتی جا رہی ہے؟ حضرت عثمان غنی دے نام دے. کہ یعنی کہ ہونا سی تو واپس نہیں جائیں گے، اپنے ویر عثمان دا بدلہ لے کے گھر جمع گے، بنا واپس ایسا نہیں جانا. اس وجہ دینار انہوں نے جدو اعلان کیتا نا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بیعت لی جا رہی ہے. سب تو پہلا جڑا میرے نبی دے ہاتھ آیا دے اور مولا علی سرکار دا آیا دے، مولا علی سرکار دا آیا دے. آپ نے فرمایا میں اپنے ویر عثمان دی تحفظ واسے سب تو پہلے میں اپنی جان دا نظرانہ پیش کرانگا. حالانکہ اتھے طواف واسے آئے نے کوئی جنگ واسے، جنگی ازار بھی کوئی نہیں، تلوارہ دے تیر دے بالے بھی کوئی نہیں. اس وقت صحابہ کہہ سکتے سی نا یا نبی اللہ سانو تا طواف واسے لے کے آئے جو تے تسی ہونے تھے جنگ دا اعلان پہ کر دیو. تکو صحابہ نے نہیں گل کی تھی، بلکہ صحابہ نے کیا ہوئے گا یا نبی اللہ سی چاہے ہتھوں خالی وہاں پھر بھی سونیا سی ہوں تینوں اپنا من جو لے آوے تیرے اتنے مر مٹن دا سی اعلان پہ کرنے وہاں. ایسا پیار ہونا چاہیے تھا، ایسی محبت ہونی چاہیے تھی. سب تو پہلے مولا علی اسی طرح سارے نے بیعت کر دیا. سب سے تھلے ہاتھ میرے پاک مٹھے محمد اور سب تو اتے ہاتھ بھی میری سرکار دا وے. اے ہاتھ میرے نبی نے اپنا کیتا وے اور دوسرا ہاتھ جڑا کیتا فرمایا اے میرے عثمان دی طرفوں ہاتھ وے، اے میرے عثمان دی طرفوں ہاتھ وے. اللہ دی عزت دی قسم ہے. تے پھر اتھے اللہ دا قرآن بھی اتریا ہوئے. نالے قرآن رب العالمین بیا فرمان داوے قرآن دے اندر اولائک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. سوڑیا محبوبہ اے جڑے تیرے غلام نے، اے جڑے تینوں منن والے نے، تیرے نام دی اپنی جان دا نظرانہ پیش کرن والے نے، اے سوڑیا اپنی جانہ دیا پرواہ نہ کرن والے، اے تیرے غلام جڑے تیرے تو اپنی جان نشاور کرن واسے تیار ہو گئے. اللہ رب العالمین پیا فرماندہ ہے رضی اللہ عنہم وردوان. انہاں دے ممی راضی آؤں، انہاں نمی فرما دیو تسی بھی اپنے رب دے راضی ہو جاؤ. اے رب دے راضی نے در رب انہاں دے راضی میں. آؤ مسلمان بھائیوں میں حضرت عثمان غنی دی سخاوت دی ایک اور گل کردہ جاؤں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی دعوت اعلان کیتا. دعوت اعلان کیتا حضور دعوت تہاڈی اج میرے گھر ہے. میری سرکار نے اس دعوت کو قبول فرمایا تے میری سرکار چلے گیا دعوت دے. تے جدو واپس آئے نا تے حضرت عثمان غنی پیچھے چلتے جا رہے ہیں، پیچھے ٹرتے آ رہے ہیں. تے جنی دیر سرکار گھر داخل نہیں نہ ہوئے تے حضرت عثمان غنی پیچھے نہیں مڑے، بلکہ جدو اپنے گھر وچ داخل ہو گئے تے سرکار واپس سے آ گئے نے. حضرت عثمان غنی واپس آئے نے. پھر موقع بنیا تو میری سرکار نے پوچھا ہے عثمان کی گل سی میرے قدمات با قدم گندہ آ رہا سے خیر دے آئے. حضور فرمایا حضور آج میرے بھاگ جاگیا نے، آج تسی میرے غریب دے ویڑے وچ آئے ہو. آج میرے غریب مسکین دے ویڑے وچ آئے ہو. تو سونا میرے مقدران تو ود کے کون مقدران والا ہو سکتا کہ جن دی ویڑے وچ رب دی خدائی دا لاڑا آ جاوے. خدا دی خدائی دا لاڑا جن دے گھر وچ آ جائے تو سونے ہوندے تو وڈا مقدران والا کون ہو سکتا وے. تے پھر جے تو اڈا ذوق ہوئے تے اسی بھی نہ کر لئیے سونے دی بارگاہ وچ. سونے آجے میں عثمان غنی دے اے مقدران دے سونے تسی حضرت عثمان غنی دے مہربانی فرمائیے نا. سونے آجے میں عثمان دے مقدران دے مہربانی فرمائیے نا. اسی بھی تو آڈے غلام او بھی غلام لے اسی بھی غلام. سونے او غلام نے جڑے دوانو تکڑ والے نے ویکھن والے نے، پر سونے اسی او غلام جنہاں نے ویکھیا دی کوئی نہیں دوانو، پر تہاڈی صورت بھی نہیں ویکھی. پر سونے بن ویکھیا تیری غلامی دا اعلان پہ کرنے واؤں، ایک باری ساڑھے دی بھی مہربانی کر دینا. کدی آو غریباں دے محلے
نہ پڑھ لونا مسجد دی فضا گونجنی چاہیے محبت نہ پڑھ لونا کدی آو غریباں دے محلے کدی آو غریباں دے محلے پڑھ لو محبت نہ پڑھیا کرو سجنوں پڑھن لگیا بندہ کچھ نہیں ہوندہ ستے خیرانے ودی نو ستے خیرانے تے بندہ پڑھیا نہیں کچھ بھی ہوندہ اللہ انشاءاللہ مہربانیاں کر دیندہ وے اے ہن کیمرہ لگیا ہویا ہے اے بھائی تو اڈیاں گلہ ریکارڈ پیا کردا وے اور کل دکھر انشاءاللہ یوٹیوب چینل تے چڑھ جائے گی آل دنیا دے بچے چلے گی تقریر جا گی تے دنیا وے کے کی آکھے گی پکی پنڈوری والے ایڈے بے زوکے لوگ ایک باری محبت نار پڑھو تاکہ جدو عالمی دنیا دے بچے چلے گی تو دنیا اے مان کرے یار غلام ہور بھی بڑے نے پر پکی پنڈوری والیاں دے عشق وغیرہ کوئی عشق ہی کوئی نہیں محبت آلے لوگ نے اس واسطے محبت دے اپنا ثبوت پیش کرو نا کدی آو غریباں دے محلے سونیا جی میں اپنے غلامہ دے مہربانی کرنا وے کہ میں عثمان غنی دے مہربانی کی دی جی میں سیدنا فاروق اعظم دے مہربانی کی دی ابو بکر صدیق دے مہربانی کی دی یا نبی اللہ سی بھی تیرے غلام ہوں تینوں منن والے ہوں سونیا تیری غلامی دا اعلان پہ کرنے ہوں ذرا ساڑھے تے بھی مہربانی فرماؤ نا کدی آو غریباں دے محلے لاسا گناہگارا نرا تیرے نملے یا رسول اللہ اسا گناہگارا اللہ اکبر کبیرہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قدم با قدم چال دے آ رہے ہیں ہر قدم دے بدلے فرمایا حضور میں ایک ایک غلام آزاد کیتا ہوئے اے میرے ویڑے وچ آؤندہ سونیا میں نے انہی کو خوشی ہوئی جے تو تجھے میرے ویڑے آئے وچ آئے ہو میں ایک ایک قدم دے بدلے ایک ایک غلام آزاد کیتا ہوئے اے حضرت عثمان غنی کی شان ہے اے شان ہے خدمتگاروں کی تو سردار کا عالم کیا ہوگا آؤ مسلمان بھائیو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذوالنورین آپ فرمان دینے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم میری سرکار نے فرمایا اے میرے صحابہ یاد رکھیا جو جنہ نو میں بیٹیاں دتیاں نے اور جنہ جو بیٹیاں لیاں نے اللہ نے ان سارے دے جہنم دی اگ حرام کر چھتی ہوئے اللہ نے ان سارے دے اگ جہنم دی حرام کر چھتی ہوئے تے انہاں وچ دو خلیفہ اونے کہ جنہ دے گھر نبی سیرے لا کے گیا ہوئے تو دو خلیفہ اونے جنہیں نبی دے ویڑے سیرے لا کے آئے ہیں پہلے خلیفہ دے نام جنہ دے ویڑے میرا نبی تشریف لے کے گیا ہوئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی بیٹی دا نام سیدہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ میرے نبی دی بیگمنیاں نے دوسرا خلیفہ ہوئے جن دے بیڑے میرا نبی سیرے لا کے گیا ہوئے اس خلیفہ دا نام جناب حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونے جنہ دی بیٹی سیدہ امی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے میرے نبی دی بیگمنی میں قربان جاواں اے دو خلیفے ہونے جنہ دے ویڑے میرا نبی گیا ہوئے اور او دو خلیفے نے جڑے میرے نبی دے ویڑے وچ آئے نے پہلے دا نام حضرت عثمان غنی میں دوسرے مولا
علی وے حضرت مولا علی ایک واری سیرے لاگے گئے حضرت عثمان غنی دو واری سیرے لاگے گئے پہلی جڑی بیگم آپ دے نکاوے چاہی انہاں نا بی بی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ میرے پاک مٹھے محمد نے حضرت عثمان غنی دے نکاوے چ دتیاں نے جدوں آپ دا انتقال ہو گیا وے دنیا تو رخصت ہو گئی آنے نا اس بعد حضرت عثمان غنی غمگین رہنا شروع کر دیتا غم دے وچ مبتلا رہن لگ پے ہر وقت غمگین پریشانی دا عالم نظر بیان داوے میری سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں میری سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے غلاموں اے عثمان پریشان نہ ہو میں اپنی دوسری بیٹی دا نکاح تیرے نکاح وچ دینا چاہنا ہوں دوسری بیٹی دا نام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی بیگم رقیہ دوسری بیگم دا نام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے نکاح وچ دتیاں گئیاں نے چند دہاڑے گزرن دے بعد آپ بھی دنیا تو انتقال فرما گئیاں نے میری سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا او میرے صحابہ میرا عثمان او بے شرم و حیا والا وے اتنی شرم و حیا والا وے اللہ دی عزت دی قسم میں محمد یا 40 بیٹیاں بھی ہوندیاں یکے بعد دیگر اگر وہ فوت ہوندیاں رہندیاں میں عثمان دے نکاح وچ دیندیا رہنا سی 40 بیٹیاں بھی ہوندیاں تے یکے بعد دیگر میں عثمان دے نکاح وچ دیندیا رہنا سی اے حضرت عثمان غنی دا حیا سی میرے پاک مٹھے محمد دے دل وچ اتنا ادب اپنے غلام دا اتنا احترام کرتے ہوندے سی پاک مٹھا محمد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیقہ آپ فرمان دیا نے کہ میں گھانے وچ تشریف فرماؤں میری سرکار بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور حتیٰ کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی نا اے جڑی پنڈلی مبارک ہے اس طرح کر کے چادر اپنی پنڈلی مبارک اٹھے سی تے پنڈلی مبارک ننگی سی حضرت امی عائشہ صدیقہ فرمان دیا نے سب تو پہلے حضرت ابو بکر صدیق میرے باپ آئے نے تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اومیں بیٹھے نے جی میں پہلے بیٹھے ہوئے ہیں پھر جناب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لے کے آئے کہ آپ نے اسی طرح بیٹھے نے جی میں پہلے بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر جدوں حضرت عثمان غنی ہے نا تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ لگ گیا کہ میرے ویڑے عثمان آیا ہوئے تو سرکار نے فوراً اپنی پڈلی کاجلے آوے اپنے ہوتے کپڑا کر دیتا جدو کپڑا کیتا نا کہ حضرت عثمان غنی جدو واپس چلے گا تے حضرت امی عائشہ صدیقہ نے سب تو پہلے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چرض کی تھی یا نبی اللہ خیر ہوئے میرا باپ آیا تو تسا اپنی پنڈلی مبارک نو ننگائی رکھیا حضور جدو حضرت عمر پاک آئے تو تہاڈی پنڈلی مبارک اوویں طرح ننگی سی حضور جدو عثمان غنی آئے نے تو انہاں دی وجہ دے نال تسی کج لیا وے فرمایا اے عائشہ تینوں نہیں پتا اے میرا عثمان او میرا غلام میں جندہ حیا میں محمد بھی کرنا تو میرا رب بھی کردہ وے میرا رب بھی حیا کردہ وے تو جنہ دا حیا اور غلامہ دی شان ہوئے دے اسے سونے مٹھے محمد دی کی شان ہوئے گی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور خلافت دے مدینہ المنورہ دی سرزمین دے ہر پاسے دنیا بھکھے ہوں لاپی کسے نو آٹا نہیں مل رہا کسے نو جو نہیں مل رہا ہر پاسے بھکھت پیاس شایع ہوگی حضرت عثمان غنی دا ایک کافرہ ملک شام دے بچوں آ رہا سی 1000 اونٹ سی کنا 1000 اونٹ لے کے آ رہے نے غلام تو جدو لے کے آئے نا مدینہ المنورہ دی سرزمین تے پہنچ گیا تے حضرت عثمان غنی نو تاجرہ نے آکھیا اے عثمان اے جڑے اونٹ نے نا ایک اللہ سانو بیچ دے آپ نے فرمایا میں بیچن واسطے تیار اگر کوئی لینا چاہتا ہوئے تے آ جاوے اور ریڑے تے میدان لگ گیا ہوئے سارے بندے آئے ایک بندے نے اعلان کیتا میں 1 روپیے دے بدلے تونوں 4 آنے ود دوانگا 4 آنے ود دوانگا حضرت عثمان غنی نے فرمایا سودا یہ صحیح نہیں ہویا ایک بندے نے اعلان کیتا انہیں کہ جی 1 روپیے دے بدلے 1 روپیہ ود دوانگا یعنی دگنا پیسے دینے واسطے تیار ہاں انہیں کہا نہیں میں یہ بھی نہیں سودا فرمایا اس تو بھی زیادہ میرا مہنگا سودا وکدا اس تو بھی زیادہ مہنگا اے جڑا میرا مال ہے نا وکدا پیا ہوئے
تاجرہ آکھیا اے عثمان مدینے دے سارے تاجر دے ایتھے بیٹھے نے دکانہ ساریاں بند پئیاں نے وہ کیڑا بندہ ہے جیڑا تینوں اس تو ود دین واسطے تیار ہے آپ نے فرمایا ایک ہے وہ ہستی جنہوں 1 روپیے دے بدلے 10 گنا دین واسطے تیار ہے اے 10 گنا دین واسطے تیار ہے آپ نے پوچھا گیا حضورو کیڑی ہستی میں آپ نے فرمایا اے دا اگر تسی 10 گنا تو زیادہ دین واسطے تیار جو تے میرا مال لے لو انہوں نے کہا حضور اسی یہ نہیں کر سکتے انہا مہنگا سودا لے کے اسی بیچنا کیویں میں آپ نے فرمایا اے جنہ مال میرا مال ہے نا اے مدینے دے غریباں لوگاں دے وچ تقسیم کراں گا حضور تانوں پھر ایندا انعام کون دے گا فرمایا میرے پروردگار نے میرے نال وعدہ کیتا وے اے عثمان تو میری راہ وچ 1 روپیہ خرچ کر تے اس دے بدلے میں تینوں 10 گنا دنیا وچ عطا کراں گا تے میں اس سونے رب دے نال کیوں نہ تجارت کراں میں کیوں دنیا داراں نال تجارت کراں جنہاں نوں اس سودے دی سمجھ لگی نا انہاں نے پھر بینکاں وچ نہیں جمع کرائے انہوں نے تجوریاں بنا کے زمین وچ نہیں نپیاں تے جلیاں دے ہیٹھ نہیں دتے انہوں نے پھر اللہ دی راہ وچ خرچ کرن دا اعلان کر لیا وے جنہاں نے اس سونے رب نال تجارت کیتی ہے تے جنہ کیتی نہیں انہاں بیچاریاں نے پھر بینک والی بھجنا ہے کہ چور نہ پہ جان جلدی کرو کنک دی کمائی کماد دی کمائی چلو لے کے چلو اس واسطے سجنوں اپنے دل وچ سخاوت دا بھی جذبہ پیدا کرو یہ سخاوت اللہ دی نال اللہ دی عزت دی قسم تجارت کر کے ویکھ پھر رب تینوں کیویں رنگ لاندا وے تینوں پتہ ہی نہیں ہونا کہ رب تینوں کتھوں کتھوں پہ عطا کردا وے اس واسطے خیال کرو اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کرو حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ میں اس سے بھی ود میں سودا بیچنا میں 1 روپیے دے بدلے 10 گنا ملے گا کافر تجارت کہنے لگے کافر جڑے تاجر سی کہنے لگے حضور تانوں کون ہے فرمایا میرا پروردگار مینوں 10 گنا عطا کرنے واسطے تیار ہے تے سارے دا سارا مکہ المکرمہ دی مدینہ المنورہ دی سرزمین دے کافر سارے دا سارا تقسیم کر دیتا اس وقت میرے رب العالمین نے جنت دا اعلان کر دیتا ہے ایک دفعہ اس موقع دے ہویا اور دوسری دفعہ آپ نے جنت نو خریدیا مکہ دے اندر پانی دی ضرورت سی تے پانی نہیں ملدا سی جدو پانی نہ ملے ہر پاسوں ہی پانی ملیا نا تو میری سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جیڑا بازار دے جے کنواں سی نا اس کنویں دے مالک کو گیا میری سرکار نے فرمایا اس کنویں نو اللہ دی راہ وچ خرچ کر دے تے جنت وچ میں تینوں اللہ کولوں نہر لے دینا وا پوری دی پوری نہر لے کے دے دینا وا ایک سر انہیں عرض کیتی حضور میرے چھوٹے چھوٹے بچے نے انہاں بچیاں دا اس کنویں تے گزارا ہے پر انہوں اے سمجھ نہیں لگی منو جنت پہ ملدی ہے تے جنت دا کمال ہے پھر رسول اللہ نے دنیا دے اعلان پہ کر دینے انہوں دنیا دی حرس سی جو دنیا دی محبت سی انہیں کہا حضور میرے بچے سے کنویں تے پالتے پیڑے میں نہیں یہ کام کر سکتا تے جدوں حضرت عثمان غنی نو پتہ لگیا نا تے فوراً او جڑا کنواں خریدیا پوچھا کنے دا بیچنا ہے انہیں کہا 35,000 دینار دا آج دے ارباں خرباں آج انہیں نواز شریف کو نہیں ہونے جنہیں اس وقت دے پیسے آج دے بڑھتے وہ دو نا 35,000 درم ٹھیک ہے آپ نے فرمایا ٹھیک ہے لیا سارے دا سارا کنواں لے کے رسول اللہ دی بارگاہ وچ آ گئے آن کے عرض کیتی حضور یہ جڑا اعلان اس بندے واسطے کیتا جو کہ جنت میں تینوں دینا وا تے اے جنت کیا ہور کوئی دے تے اودے واسطے بھی اعلان ہے اے جڑا پیکج تسی دتا اس کافر نو اے کیا میرے واسطے بھی پیکج آوے فرمایا عثمان ہر بندے واسے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کردے حضور اے جڑا پیکج ہوندے واسے لایا سی او پیکج میرے واسے بھی لاونا میری سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے عثمان اے پیکج تیرے واسے بھی ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اعلان فرمایا حضور میں 35,000 درہم دا او کنواں خرید کے لے کے آ گیا وا سونیا تواڈے قدماں وچ اے میں اللہ دی راہ وچ فی سبیل اللہ لوگ پانی پینا تو بعد میں پانی دے پیسے نہیں لواں گا انہاں لوگاں نوں کوئی کافر ہوے یا مسلمان ہوے میں تھوڑا رہن والا ہوے مقیم ہوے اجمی ہوے گورا ہوے کالا ہوے جڑا مرضی پانی پیوے حضور اج تو بعد میں کسے کولوں پیسے نہیں لواں گا او مسلمان بھائیوں نال عثمان غنی دی کی شان ہے حضرت عثمان غنی دی کی شان ہے مقام ہے
حضرت عثمان غنی او ذات نے کہ جنہ بارے کسی شاعر نے کیا کہ اللہ سے کتنا ہے پیار عثمان غنی کو، محبوب ہے رب کا محبوب پیار کرتا ہے عثمان غنی سے. جی تو اللہ ذوق ہوئے دیکھ باری محبت نہ کو پھر سبحان اللہ. آؤ مسلمان بھائیوں کسی نے کیا خوب ترجمانی کر دو یا فرمایا اللہ سے ہے پیار کتنا عثمان غنی کو، اللہ سے کتنا ہے پیار عثمان غنی کو، اللہ کا یار ہے عثمان کا، اللہ کا محبوب یار ہے عثمان کا. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت عثمان غنی مدینہ المنورہ دی سرزمین دی ہر پاسے آپ دی جان دے دشمن بن گئے. ممبر رسول دے بیٹھا گل دا حوالہ میں دینا ہے تو انہوں کوئی ضرورت پریشان ہوں دی. جنہیں آپنوں جنہ لوگوں نے قتل کیتا سارے دے سارے کافر سی، ایک بندہ بھی مسلمان نہیں سی. سمجھ آ رہی نا گل دی؟ وہ جنہیں بھی سی کوئی بھی صحابی نہیں سی، قتل کرنے والے سارے غیر مسلم سی. آپ دے کاردہ محاصرہ کیتا گیا، کاردہ محاصرہ کیتا گیا، آپ نے کیرا پا لیا. حضرت عثمان غنی کاردے وچ بند ہو گئے، 40 دن تک بند رہے. 40 دن تک آپ دا پانی بند کیتا گیا، 40 دن تک آپ دا پانی بند کیتا گیا. جس کربلا والے امام عالی مقام حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا 3 دن پانی بند ہویا دے اسی اس محبت دے نار انہوں نے نار پیار کرنے وا اپنی جانا آن اولاد سب کچھ قربان کرنے واسے انہوں نے تیار ہیں. تے جس مرد کلندر تے 40 دن دین دی خاطر پانی بند ہویا ہوئے. ایک دن میری سرکار مدینہ اسی طرح مسجد اندر تشریف فرمانے حضرت عثمان غنی نے نا اسی طرح چادر لئیو تے اسی طرح منہ بریٹ کے نا مسجد دے دروازے دے گولی گزر رہے سی. تے میری سرکار نے فرمایا ان قریب ایک فتنہ پیدا ہونے والا وے، ان قریب ایک فتنہ پیدا ہونے والا وے. تے اور میری سرکار نے اس طرح اشارہ کیتا، فرمایا جیڑا آج آ رہا ہے نا، جیڑا آج آ رہا ہے اس وقت حق دے ہوئے گا، اے بندہ حق دے ہوئے گا. اے گل کی تھی صحابی رسول دوڑ کے باہر گیا تھی، اگوں دی ہو گئے تے پکڑ کے انہوں نے چہرے تو جو پردہ ہٹایا نا تے ویکھیا دے وچ حضرت عثمان غنی سی، حضرت عثمان غنی سی. تے لے کے مسجد دروازے اگے آ گئے، حضور دی بارگاہ سامنے کیتا، منہ چہرے تو پردہ ہٹایا. حضور تسی اینا دے بارے پہ کہہ دیو. میری سرکار نے فرمایا میرا عثمان اس وقت حق دی ہوئے گا جدو آن قریب فتنہ پہن والا ہوئے گا. وہ فتنہ ایک ہوئی جدو آج شہادت دا ویلا سی. اس وقت اس ٹائم والے میرے نبی نے اشارہ کیتا. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ دے غلام دے جدوں محاصرہ کرنے پہ گیا، لوگ حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شہزادیاں حضرت امام حسن پاک اور حضرت امام حسین پاک، او 2 شہزادے نے جنہاں نے آپ دی جان دی حفاظت کی ہوئے، تلوارہ لے کے دروازے مرکزی دروازے دے کے کھڑے رہنے. فرمایا اے او میرے نانے محمد دا غلام ہے کہ جنہاں نے دین دی خاطر اپنی تن من ہر شاہ قربان کیتی ہوئے تھی. آج انہاں دی اوکھا ویلا آیا وے تے نبی دے گھر والے پیچھے رہ جانے. اے نبی دے گھر والے دی شان نہیں ہے گی، اپنے غلامہ دا تحفظ کرنا اے نبی دے غلامہ دی شان ہے، اے نبی دے گھر والے دی شان ہے. آپ اے 2 شہزادے تلوارہ لے کے دروازے دے کے کھڑے نے. پر حتیٰ کہ القریب جدو 40 دن گزر گئے نا تے 40 دن تک آپ قرآن دی تلاوت کر دے رہنے یا درود و سلام پڑھ دے رہنے. کسے پوچھا حضور تو انہوں پیاس نہیں لگی، کھاندے کتھو رہے ہو، پیندے کتھو رہے ہو؟ فرماندے سی جدو منو کھانے دی ضرورت ہوندی سی تے پاک مٹھے محمد دی ذات دے درود و سلام پڑھ لیندہ سا، تے جدو پیاس دی ضرورت ہوندی سی ادھو سونے دا اللہ دا قرآن پڑھ لیندہ سا.
یہ اللہ دا قرآن پڑھ لیندہ سا جدوں منوں پیاس لگ دی سی جدوں منوں بھوک لگ دی سی تے اپنے نبی دی ذات دی درود و سلام پڑھ لیندہ سا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے کھاتی بیک سائر دے کہ کافر اتے ودی آوے چھت دی اندر سراغ کیتا ہے اندر داخل ہو گیا آوے جدوں اندر داخل ہویا میرے پاک عثمان اس وقت اللہ دے قرآن دی تلاوت بے کر دینے قرآن دی تلاوت کر دیا اس کافر نے کی کیتا یک بارگی دنار حملہ کیتا ہوئے آپ دے سر مبارک دے وچ حملہ ہویا ہوئے سر مبارک شہید ہو گیا ہوئے حتیٰ کہ کان مبارک دے اندر بھی ایک تلوار دا نشان میں لگیا ہوئے تلوار لگ گئی ہوئے ایک آپ دے جسم مبارک دے اندر تیر لگ گیا ہوئے آپ زمین دے گر گئے اس وقت اگر آپ دے جسم مبارک دے اندر جڑا خون نکلیا قرآن دے فرقیاں دے اتے ڈگیا ہوئے قرآن دے ارکان جڑے فرقے نے انہاں دے اتے ڈگیا اور قرآن دے وچ اج بھی وہ یاد موجود ہے جتھے حضرت عثمان غنی دا خون ڈگیا سی جو تہاڈا ذوق ہوے تے سنا چھڈا ایک باری محبت نہ کو سبحان اللہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دا خون مبارک دا قطرہ جس قرآن دی جس سطر دے جس آیات دی ڈگیا ہوئے وہ قرآن دی آیات فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ قرآن دی آیات جنہیں اتے کھوندا قطرہ گریا ہوئے آؤ مسلمان بھائیوں میرے حضرت عثمان غنی جامع شہادت 18 ذوالحجہ دینے کیڑا ہوئے 18 ذوالحجہ دیاڑا ہوئے 18 ذوالحجہ دینے حج دا مہینہ میں 18 تاریخ چند دی آپ دنیا تو جامع شہادت نوش فرما گئے نے حضرت امام علی مقام حضرت امام حسن حضرت امام حسین دروازے دے کھڑے نے مولا علی نو قتل دا پتہ لگ گیا آپ دوڑ دے آئے نے جدو دوڑ دیا دروازے دیا دے ویکھیا مولا حضرت عثمان غنی جامع شہادت نوش فرما گئے اپنے بچیاں گول آئے نے کہنے لگے اے حسن باغ یا حسین باغ جی بابا وجہ کی ویکھی گالے آج بڑے غصے دے وچ پہ نظر آنے ہو آپ نے فرمایا تو آڈے جندے واسے دونوں پیرے واسے کھلارے آ گیا ہوئے انہاں نو شہید کر دیتا گیا ہوئے تو انہوں خبرائی کوئی نہیں آپ نے عرض کی تھی بابا اللہ دی عزت دی قسم دشمن نے کنڈ پچھو حملہ کیتا ہوئے تیرے شیر آج بھی دروازے دی اگے کھلوتے نے کوئی بندہ سامنے نہیں آیا دشمن کنڈ پچھو حملہ کر کے گیا ہوئے بابے نے حضرت علی پاک نے اپنے بیٹیاں نو جھڑکیا بھی آپ نے حتیٰ کہ کتابہ دی اندر یہ بھی گل لکھی ہوئے حضرت امام حسن پاک دے آپ تماچا مارے آ گیا حضرت امام حسین پاک نو سینے مبارک دے اس طرح کر کے تکا مارے آ گیا فرمایا اے حسن تے اے حسین میں تو انہوں پیرے واسے کھڑا کی تازی تو انہوں پتہ ہی کوئی نہیں تو آنے کو حضرت عثمان و امیر المومنین شہید کر کے ٹر گئے نے تو انہوں پتہ ہی نہیں لگے واڑے کونوں چلے گئے نے کہنے لگے بابا تیرے شہزادے آج بھی تلواراں لے کے کھلوتے ہوئے نے کی پتہ سی دشمن کانڈ پچھوں حملہ کر گیا ہوئے بابا اندے جو ساڈا قصور نہیں اسی آج بھی پیارے واسے کھڑے ہوئے ماں قربان جاوا مسلمان بھائیو اے نبی دے گھر والیاں دا نبی دے اصحاب دے نار پیار سی محبت سی انہاں دی پیار سی الفت سی پر نبی دے اصحاب نے بھی اہل بیت نار پیار آنج کیتا ہے جی میں پیار کرم دا حق ہوندا وے تے پر پھر اللہ دی عزت دی قسم میں پھر جدوں نبی دے گھر والیاں نے صحابہ دے اوکھا ویلا آیا وے پھر نبی دے گھر والیاں نے بھی وفاداریاں کر کے وکھائیاں نے وہ پھر پیچھے نہیں رہے انہاں نے بھی اپنی جاناں دا نذرانہ پیش کرن تو دریز نہیں کیتا پیچھے نہیں ہٹے انہاں نے یہ نہیں آکھیا کہ اسی گدیاں دے بیٹھن والے اسی ہوں کیوں کریے جنگا آپ نے فرمایا سب تو پہلے اسی حاضر ہاں آپ نے اپنے بیٹے نو حاضر کیتا نا مطلب نکلیا کہ صحابہ دے نار مولا علی نو بھی پیار سی حسین تے حسن پاک نو بھی پیار سی اس واسطے ساڈا حق بھی بندا وے کہ نبی دے اصحاب دے نار پیار کریے محبت کریے سجنوں نہ بنا ساڈا گزارا نہیں ہوندا اللہ کے دعا ہے مالک سونا سانو پیار کرن دی توفیق عطا فرمائے اللہ تبارک تعالی پاک میٹھے محمد ہر غلام دے نال سانو پیار کرن دی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ